اب خواتین حضرات، ہماری جو اگلی اسپیکر ہیں وہ سمر اشتیاق صاحبہ ہیں. سمر اشتیاق ہماری پرانی دوست ہیں، اور بقول ابصار فاطمہ کی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کینیڈا میں مردوں اور عورتوں کی بھی ایک ریسپیکٹفل ریلیشن شپس قائم کر رہے ہیں اور قائم کی ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی. سمر بہت ہی ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کا لگن، آپ گرین زون کمیونٹی کا جو پیج ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی کیا اس کو کہتے ہیں پیشنیٹ ہیں. میں نے کسی سے کہا کہ کامیاب زندگی کے دو سیکرٹس ہیں، پیشن اور کمپیشن. تو سمر صاحبہ میں دونوں موجود ہیں، ان میں پیشن بھی ہے اور کمپیشن بھی ہے، اور یہ ہمیں ان کی موجودگی سے گرین زون کمیونٹی کو بہت ہی ایک طرح سے بوسٹ ملا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی موجودگی میں میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہوں گرین زون میں کہ یہ ذمہ داری یہ لے لیں گی، میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہوں. تو سمر صاحبہ جو ہیں، آپ تشریف لائیں اور کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے اپنا تعارف بھی کروائیں لوگوں کو. کچھ لوگ آپ کو نہیں جانتے، پہلے تعارف کروائیں اپنا، اور پھر آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے اپنا مشاہدہ، تجربہ، مطالعہ، اس کا ایک انالیسس پیش کریں. سمر اشتیاق سے. شکریہ سہیل صاحب، بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، ابصار اور زارا. سہیل صاحب اور ابصار نے گرین زون رشتوں کی اہمیت اور افادیت پہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. سب سے پہلے تو میں گرین زون کمیونٹی میں آنے والے نئے ممبرز کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، اور یہ چھوٹی سی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ابصار کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے، کہ ابصار نے کہا کہ چند لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے دوست ملیں جو جن کے انٹرسٹ بھی ان سے ملتے جلتے ہوں، ان کے آپس میں انٹرسٹ بھی ایک سے ہوں، وہ ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز بھی شیئر کر سکتے ہوں، اور اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ بھی لے سکتے ہوں. تو میں ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں دنیا میں جسے زہرا نقوی میری بچپن کی دوست ہے، اور زہرا کے توسط سے ہی سہیل صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اب سہیل صاحب سے بھی ملاقات ہوئے 10-15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور بتدریج ہم تینوں کی دوستی جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، اور میرے لیے دس فرینڈشپ مینز اے لاٹ. اور جب سے ہم نے یہ مل کے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے سیمینار کا، اور یہ گرین زون کمیونٹی پہ ہم سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم سب اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر بحیثیت پروفیشنلز ہیں وہ تو ہم جو اپنے کام پر ہم ادا کرتے ہی ہیں، لیکن ہم اپنی سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے لیے یہاں سے بیٹھ کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس بات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اور اپنا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو دینا چاہتی ہوں نئے ممبرز کے لیے جو پچھلی دفعہ سیمینار میں نہیں شریک تھے. تو میرا نام سمر اشتیاق ہے، اور میں یہاں ٹورانٹو میں پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں ایز این اسپیشل ایجوکیٹر اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں. اس کے علاوہ کمیونٹی اور مینٹل ہیلتھ ورکر بھی ہوں. ٹورانٹو میں نئے آنے والے امیگرینٹ فیملیز کو ایک ایجنسی ہے ہالٹن ملٹی کلچرل کاؤنسل، اس کے تحت نئے آنے والے جو امیگرینٹ ہوتے ہیں ان کو میں سہولیات کی، گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولیات ہوتی ہیں ان کی معلومات فراہم کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ ویمن سینٹر اوک ویل میں ساؤتھ ایشین امیگرینٹ خواتین کو کاؤنسلنگ کی سہولیات بھی مہیا کرتی رہی ہوں. میں اسکرین شیئرنگ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. not this one of course. okay. اچھا، تو شروع کرتے ہیں. گرین زون کمیونٹی پیج میں جب سے ہم نے بنایا اس سے لے کر آج تک تقریباً 1.5 مہینے میں مجھے ان باکس میں جو بھی سوالات موصول ہوئے ان میں سب سے زیادہ تعداد ایسے سوالات کی تھی جس میں کہیں نہ کہیں فرد خود اپنی ذات سے یا پھر اپنے کسی رشتے میں تنازع کا شکار نظر آیا. لہٰذا آج آپ سے بات کرنے کے لیے بھی میں نے اسی موضوع کا انتخاب کر لیا. میرا ایمان ہے کہ کسی شخص کی معیار زندگی کو
کا تعین کرنے کے لیے، یعنی اسٹینڈرڈ آف لائف کو جاننے کے لیے کہ وہ کیا ہے، اس شخص کے رشتوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے تعلقات، کسی شخص کے تعلقات اس کے رشتہ داروں سے کیسے ہیں یا دوستوں سے کیسے ہیں۔ اگر کوئی اپنے رشتوں سے سکھی ہے تو اس شخص کا معیار زندگی یقیناً اونچا ہے، اور اگر کوئی دکھی ہے تو وہ یقیناً زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ رشتہ چاہے محبت کا ہو، دوستی کا ہو یا کاروباری، سبھی رشتوں میں ہم آہنگی یعنی ہارمونی پیدا کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریقین ایک دوسرے سے جو بھی تعلقات یا جو بھی توقعات قائم کریں وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہو رہی ہے۔ اگر رشتوں میں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا تو رشتے گرین زون میں رہیں گے اور ہم انہیں پیار اور محبت سے پروان چڑھا سکیں گے۔ اگر رشتوں میں تنازعات ہوں گے تو ضد بحث اور ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اور نہ صرف رشتے بلکہ ہم خود بھی یلو اور ریڈ زون میں رہیں گے۔ کیونکہ بحیثیت انسان ہے، ہم ایک سماجی جانور ہیں، اس لیے ہماری زندگی کا دار مدار ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ ہمارا ایک دوسرے پہ یہ انحصار ایک طرف تو ہماری سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے، اور دوسری طرف یہی انحصار اکثر ہمیں شدید تکلیف اور رنج میں مبتلا رکھتا ہے۔ کیونکہ ہم سبھی بلا وجہ تنازع میں پھنسنے سے گھبراتے ہیں اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ دوسروں کے رویوں کو نظر انداز کریں یا فرار کا راستہ اختیار کریں۔ کچھ لوگ تو تنازع کو مسلسل برداشت کرتے کرتے بیمار تک رہنے لگتے ہیں، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہو جائے تو ہم سبھی پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، مگر اس سے حالات اور معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی تنازع آخر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ عموماً جب دو لوگوں کے درمیان تنازع ہو تو اکثر ان کے پیچھے کسی ایک یا دونوں فریقین کی کوئی نہ کوئی ضرورت چھپی ہوتی ہے۔ میں چونکہ بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں آپ کو ہماری ایموشنل نیڈس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی جو کہ بچوں ہی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب بچہ 1 یا 1.5 سال کا ہوتا ہے اور نیا چلنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے، اور لہٰذا اکثر ایسی جگہوں پر جانا چاہتا ہے جو ماں باپ کے خیال میں بچے کے لیے غیر محفوظ ہوتی ہے۔ ماں باپ بچے کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے اکثر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کبھی کبھی بر وقت بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں اور گود میں بھی قید کر لیتے ہیں۔ بچہ اس وقت ہاتھ پیر مارتا ہے اور چھڑانے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر ماں باپ چھوڑتے نہیں ہیں اور اس طرح ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بچے کی نشوونما کے لیے اسے اپنے ماحول میں موجود ہر چیز کو ایکسپلور کرنا ہے، اور ماں باپ پر ایک ذمہ داری ہے کہ والدین ہونے کی حیثیت سے بچے کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس تمام ایک بچے کی ایک نیڈ اور پیرنٹس کی ایک نیڈ مل کے جو ہے وہ کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں، اور وہ کانفلکٹ کے لیے کیونکہ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ماں باپ جو ہے ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، لہٰذا ذمہ داری بھی انہی پہ زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں جس سے یہ جو کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر والدین بچے کے لیے ایک اسٹرکچر انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، یعنی کہ ایک ڈھانچہ تیار کریں، اس کا دن کا ایک ٹائم ٹیبل تیار کریں کہ بچے کو اس وقت جاگنا ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت کھانا پینا، اس وقت پارک جانا ہے جہاں وہ بھاگ دوڑ کر کے اس کی جسمانی نشوونما ہو جائے، کیونکہ بچوں کی بچے جس وقت فزیکلی ایکٹیو ہوتے اس وقت ان کا برین ڈیولپ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو روکنا اس کام سے جو ان کی نیڈ ہے اس سے تو کچھ ہوگا نہیں، بچے اور چڑچڑے ہو جائیں گے اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اگر ماں باپ یہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہاں پہ مجھے یہ ایز این ایجوکیٹر میں جب اپنی نجی محفلوں میں جاؤں تو اکثر خواتین مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ یہ گورے لوگوں کے بچے اتنے سدھرے ہوئے کیوں ہوتے ہیں، اتنی بات کیسے سنتے ہیں؟ تو میں انہیں ہنس کے کہتی ہوں کہ وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں۔ کس طرح محنت کرتے ہیں کہ وہ ان کا ایک ہمیشہ ایک اسٹرکچر بنا کے رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، اور اس طرح کرتے ہیں۔ تو اسکول میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، جو اسکول کے بچے اسکول کے نظام میں ان کو پتا ہوتا ہے کس وقت کیا کھانا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، جو کہ ان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے اور ان کے بیہیویئر کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے۔
جب میں ویمن سینٹر اوکوین میں ساؤتھ ایشین امیگرنٹ خواتین کو کاؤنسلنگ کی سہولیات فراہم کر رہی تھی تو اس زمانے میں مجھے بہت سی عورتوں کی کہانیاں سننے کا موقع ملا. ان میں سے اکثر عورتیں اپنی شادی شدہ زندگی میں ناخوش تھیں، اور اس دوران میں نے جب ایک اپلائیڈ بیہیویئر ڈیٹا کلیکشن کیا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر خواتین کے رشتوں میں عموماً تنازع کی وجوہات ان کے یا ان کے پارٹنر کی ایموشنل نیڈز کا پورا نہ ہونا تھا. یہ ایموشنل نیڈز ان میں سے سر فہرست تھی جن کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے تنازع ہو رہے تھے. ہم سب کی ہی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، اور جیسے کہ ہماری فزیکل نیڈ ہیں، جیسے کہ ہماری سیکچوئل نیڈز ہیں، جیسے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ نیڈز ہیں. جو ہماری ایموشنل نیڈز ہیں اس سے ہمارا اویئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں ہماری ایموشنل نیڈز کا براہ راست تعلق ہماری ویلیوز سے ہوتا ہے. ہم کس طرح کے ماحول میں پلے بڑے ہیں، ہم اور صرف بچپن ہی نہیں بلکہ ہم کس طرح کے ماحول میں ہیں اس وقت، ان تمام چیزوں کا اثر ہماری ویلیوز پہ پڑتا ہے. ہمارے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے، کیا چیز غیر اہم ہوتی ہے، اور اسی سے ہی ہماری نیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو جو میں نے ڈیٹا آہستہ آہستہ مجھے کہانیاں، میرا خیال ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک رشتہ جو ہے، ہر رشتہ ایک کہانی ہوتا ہے. اس میں ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس میں ایک بگننگ ہوتی ہے، اس میں کچھ فلم کی طرح کچھ ایسے موڑ آتے ہیں، کچھ خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ غم ہوتے ہیں. تو میں نے جب ان تمام خواتین کی جو میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتی تھی، ساؤتھ ایشین خواتین، اور میں ان سے بات کرتی تھی، تو میں نے بہت ساری کہانیاں جمع کی. اور جو کہانیاں میں نے جمع کی اس میں بہت ساری چیزیں مجھے دیکھنے سے پتہ لگا ڈیٹا کے بعد کہ کیا چیز مشترک تھی. تو 3-4 چیزیں جو ہیں، تقریباً 3 طرح کی نیڈز تھیں جو ہر کانفلکٹ میں نظر آ رہی تھی. ایک تو نیڈ آف ریسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن تھی، یعنی عزت اور احترام اور ذاتی کاوشوں کو سراہے جانے کی شدید خواہش. دوسری تھی نیڈ آف کیئر اینڈ کلوزنس، رشتوں میں قربت، محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی خواہش. اور تیسری نیڈ تھی پاور اینڈ کنٹرول ان دیئر اون لائفز، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا اور ان فیصلوں پر عملی جامہ پہنانے کی آزادی کی خواہش. ڈیٹا کلیکشن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں بیوی تنازع کو حل کرنے کے لیے جو بات چیت یا کمیونیکیشن کے طریقے اپنا رہے تھے وہ بھی غلط تھے. ان میں پہلا طریقہ شارک اسٹائل، بہت جلدی غصے میں آ جانا اور غصے میں بے قابو ہو کر دوسرے فریق کو اس کو ایسی دل دکھانے والی باتیں کہہ دینا کہ بعد میں پچھتاوے کا شکار ہونا پڑے. اور معافی تلافی سے بھی معاملہ سدھرتے نظر نہ آئے، صرف اپنے موقف کو صحیح سمجھنا اور اسی پہ ڈٹے رہنا. تو جو کانفلکٹ ریزولوشن کے جو 5 بیسک طریقے ہیں، اس میں سے جو پہلا طریقہ اپنایا جا رہا تھا وہ شارک، وہ بہت کمپٹیٹیو ہوتے ہیں. جو شارک جن کا سٹائل ہوتا ہے کانفلکٹ تصادم کو حل کرنے کے لیے، وہ لوگ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، اور اس طرح دوسرے اور اپنی بات پہ مائی وے اور ہائی وے والا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ جو مجھے لوگوں کی نظر آیا، جو زیادہ تر لوگ کچھ میاں بیوی جو تھے وہ یہ طریقہ بھی اپنا رہے تھے. اس کو کہتے ہیں ٹرٹل یا کچوا اسٹائل. وہ لوگ مسئلے سے آنکھیں چرا رہے تھے اور ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے اور آپ اس سے اوائڈ کر رہے ہیں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو بہت ہیپی گو لکی کائنڈ آف ہسبینڈ وائف ہیں اور ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ انڈر دا کارپیٹ سویپ کرتے ہیں چیزیں تو آہستہ آہستہ بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. صفائی کی ضرورت آپ کو وقتاً وقتاً پڑتی ہے. تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ استعمال میں آ رہا تھا وہ تھا دوسروں کی ہر اچھی بری بات کو نظر انداز کرنا، خاموشی سے برداشت کرنے کے عادی ہونا، دوسروں کی ہر ظلم اور زیادتی کو خاموشی سے اپنے سینے میں دفن کرتے رہنا اور سوچتے رہنا کہ امن و شانتی بنا کر آپ اپنے رشتے اور اپنے پارٹنر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس اسٹائل کو ہم کہتے ہیں ٹیڈی بیئر اسٹائل، کہ کمپیشن سے آپ جو ہے بس سپورٹیو رہیں گے، پیار کریں گے، سب چیزیں ایک دن خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. چوتھا طریقہ جو لوگ اپنا رہے تھے وہ تھا لومڑی اسٹائل، یا پھر مخالف کو خاموش، جس میں یا تو آپ مخالف کو خاموشی کی مار مارتے ہیں اور بات چیت کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں اور دوسرے پہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ آپ جو چاہتے ہیں، آپ
کا جو موقف ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں، مگر وہ کمپرومائز جب فل ہارٹڈ نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اوکے فائن واٹ ایور، تو اس میں بھی آپ اس طرح کے جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی آپ گرین زون میں نہیں ہو سکتے۔ آخری طریقہ جو ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ اس ڈیٹا کے رزلٹ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان تمام طریقوں کے نتائج اچھے نہیں تھے۔ پہلا طریقہ جس میں لوگ فوراً آگ بگولا ہو رہے تھے اور دل دکھانے والی باتیں کر رہے تھے، ذرا سی بات پر شارک کی طرح اٹیک کرتے اور وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے اور اپنے رشتوں میں بھی بے سکونی پیدا کر رہے تھے۔ دوسرے طریقے میں مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس سے آنکھیں چرائی جا رہی تھی، جس سے مسئلہ جوں کا تو تھا۔ تیسرا طریقہ جس میں کوئی ایک فریق خاموشی سے سب سہے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ارد گرد کے ماحول میں امن و شانتی بنائے رکھنے میں کامیاب تو تھا اور اس کا پارٹنر اس سے خوش بھی تھا، مگر اس طرح وہ اپنے اندر ہمیشہ حالت جنگ میں تھا۔ یعنی کہ جب آپ اپنی جو نیڈ ہے، میری ایک ایموشنل نیڈ ہے کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں اس کو ایک ریکگنیشن ملے، اس کو لوگ سراہیں، جو جن کے ساتھ میں رشتوں میں ہوں وہ اس کو میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ میری حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اگر وہ میری نیڈ کو نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ رشتہ، مجھے جو چیز چاہیے ان سے وہ مجھے نہیں ملے گی اور رشتہ کمزور ہوگا۔ چوتھا طریقہ جس میں آنے والے لوگ دوسروں کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے کر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہونے پر یقین رکھتے تھے، مگر ان کی کامیابی وقتی تھی۔ اس سیاست سے ان کے رشتوں میں نہ تو سکون تھا اور نہ ہی ان کے رشتے پرخلوص اور پائیدار تھے۔ تو یہ چاروں طریقے جو لوگ اپنا رہے تھے، میاں بیوی دونوں، اس میں صرف خواتین ہی نہیں حضرات بھی شامل تھے، جس کا جو بھی ایک طریقہ تھا، ہمارا ایک جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں اس سے ہمارا ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے، جس پہ ہم بغیر جانے سوچے سمجھے جب کچھ ہوتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم رسپانس نہیں کرتے سوچ سمجھ کے کہ ہمیں کون سا طریقہ اپنا چاہیے، تو وہ سارے طریقے ہی غلط تھے۔ اب یہاں میں ایک چھوٹا سا ایکسرسائز، ایک گروپ ایکسرسائز آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی، جو بالکل 1 منٹ کی ہے، کہ آپ کے پاس ایک پین اور پیپر ہے تو آپ لے لیں وہ، اور اس پین اور اس پیپر پہ لکھیں کہ رائٹ ناؤ آپ کے اپنے ریلیشن شپ میں اگر کوئی کانفلکٹ ہے، اس کو ایک لائن میں لکھیں۔ اگر کوئی کانفلکٹ ہے، صرف کانفلکٹ کے بارے میں لکھنا ہے کہ کیا کانفلکٹ ہے، اور پھر اپنے پارٹنر کی اس نیڈ کے بارے میں سوچیں جو اس کانفلکٹ کی وجہ ہے۔ آپ یہ لکھ کے رکھیں، اور ہم چاہیں لکھنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو چیٹ میں شیئر کر دیں، اور اگر وقت ہوا تو ہم آخر میں کچھ لوگوں کے جو کانفلکٹ ہے ان کو پک کر کے بغیر ان کا نام لیے ہم وہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گرین زون فلسفے میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور تنازع سے نمٹنے کے لیے کون سا طریقہ کار اپنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ گرین زون کے فلسفے کے مطابق فریقین 3 طریقوں سے مسائل اور تضادات سے نمٹ سکتے ہیں: ریزالونگ، ڈیزالونگ اینڈ میڈیٹنگ۔ طریقہ کار کے استعمال سے پہلے ایک تو دونوں فریقین کو یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی کہ ان کا رشتہ تضاد کا شکار ہے، کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دونوں یا پھر کوئی ایک فریق مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا ہے، وہ ڈینائل کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا کانفلکٹ مینجمنٹ میں ریزالونگ کا طریقہ استعمال کرنے سے پہلے دونوں فریقین مسئلے کو قبول کریں اور مل کر اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں کہ ہم اپنے رشتے کو خوشگوار اور گرین زون میں کیسے لا سکتے ہیں۔ اب گرین زون کون سے طریقے کو پروموٹ کر رہا ہے؟ آؤل، جو کہ کولیبریشن کا طریقہ ہے کہ دونوں فریقین مل بیٹھ کے آپس میں بات چیت کریں اور سوچیں کہ بھائی ایک یہ پرابلم ہے گھر میں، اور یہ چیز ایک ہمارے رشتے میں ایک درار پیدا کر رہی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ جو میرا خیال ہے رشتوں میں ہم آہنگی اور خوشگواری پیدا کرنے کے لیے بنیادی اصول ہے کہ دونوں فریقین کا اسٹیٹس بالکل برابر ہو، اس میں نہ شوہر اوپر ہو نہ بیوی اوپر ہو، بلکہ وہ بالکل برابری کی بنیاد پر جو بھی گھر میں فیصلے ہوں، جو بھی اقدام اٹھائے جائیں وہ کیا کریں۔ اس کے لیے آپ ایک
اور اول جو طریقہ ہے اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے درمیان خطوط کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں، جس میں اپنے جذبات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ اس مسئلے کو لے کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خط لکھتے ہوئے آپ کے ایسے جذبات لاشعور سے شعور میں آ جاتے ہیں جن سے پہلے خود آگہی نہیں ہوتی۔ ایسے جذبات سے آگہی آپ کو مسئلے کے حل میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کا پہلے خط میں غصہ اور تلخی ہے تو وہ ایک ریڈ زون کا خط ہے۔ آپ اس خط کو چھوڑ کر ایک اور خط لکھیں جس میں آپ خلوص دل سے دوسرے شخص کو ایک گرین زون مکالمے کی دعوت دے رہے ہوں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ دوسرا شخص آپ کے خط کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے تو خط اسے پڑھ کر سنا دیں، بجائے بھیجنے کے رائٹنگ میں دینے کے آپ اس کو پڑھ کر سنا دیں۔ اگر دوسرا شخص آپ کا خط پڑھ کر یہ احساس کر لیتا ہے کہ رشتہ مسائل کا شکار ہے اور آپ کے ساتھ اسے بہتر بنانے کے لیے آمادہ ہے تو آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اب آپ ایک خوشگوار گرین زون رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 2، گرین زون کے تحت جو ہم کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں اس میں پہلے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو ریزالو کریں مل بیٹھ کے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں معاملہ نہیں جم رہا ہے تو پھر آپ ڈیزالونگ کی طرف جاتے ہیں، ریلیشن شپ ڈیزالونگ کی طرف۔ اگر کوئی دوسرا شخص مسائل کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں اور گرین زون میں رشتہ بنانا ہی نہیں چاہتا تو آپ رشتے کو خدا حافظ کہہ کر ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ناخوشگوار رشتوں کو خیر آباد کہہ دینے سے انسان سکون میں آ جاتا ہے اور ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ نہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور نہ ہی رشتے کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں تو ایک منٹ بس میں سلائڈ ٹھیک کر نہ ہی رشتے کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں تو ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ ایک ثالث کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ ثالث کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی سمجھدار دوست، بزرگ یا کپل میرج اینڈ کپل کاؤنسلنگ تھراپسٹ، آپ دونوں فریقین۔ مگر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جس کے پاس بھی آپ مشورے کے لیے یا اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس شخص کی آپ دونوں عزت کرتے ہیں اور دونوں اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ جو بھی وہ مشورہ دے آپ دونوں کے لیے قابل قبول ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ کسی ایک کا سائڈ نہیں لے گا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جس میں ہم جو ہیں وہ گرین زون، میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا صفائی سے دکھا سکوں ان کے بارے میں۔ ہاں یہ آ گیا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جن سے ہم گرین زون سے حل نکال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ خط والی باتیں مجھے ایک فلبدی بات یاد آ گئی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، میں جلدی سے کرنا چاہوں گی، مجھے پتا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا۔ میوٹ کر لیجئے پلیز اپنے آپ کو، جن صاحب کا بھی میوٹ نہیں ہے۔ جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ میری پرسنل زندگی سے ہے۔ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہانیاں سننا اور سنانا، کیونکہ کہانیاں ہمیں ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں، قصے ہمیں ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، اور ہماری ٹریڈیشن بھی ہے، ہمارے ٹرائب میں بھی ہمیشہ کہانیاں سنائی جاتی تھی، اسی لیے تو ایک نیچر سے مجھے لگتا ہے کہ میں جڑتی ہوں۔ میری یہ خالد سہیل صاحب سے کی گرین زون سے اتنی زیادہ آشنائی ہونے سے پہلے بھی میرا بچپن سے ایک وہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ خط لکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور میں نے، میرا خیال ہے پہلا خط جب میں شاید گریڈ 5 میں تھی، 5ویں کلاس میں نے پہلا خط لکھا۔ میرے والد کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا، اور میں اپنی زندگی کی ہر محرومی کو یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس وجہ سے بیکاز میرے فادر نہیں ہیں، تو کوئی بھی میرے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے یا مجھے ڈانٹا ہے یا مارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکاز آف دیٹ کہ مجھے کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے پہلا خط جو ہے وہ اللہ میاں کو لکھا اور اس میں اپنی پوری شکایتیں کی کہ مطلب میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور یہ مجھ سے سب لوگوں کے پاس ان کے پیرنٹس ہیں، دونوں پیرنٹس ہیں، تو میرے پاس کیوں نہیں۔ اور وہ لکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے بیہیویئر میں ایک واضح چینج آیا، اور میں آہستہ آہستہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو کہ میرے فادر جا چکے ہیں، اور مجھے کس طرح بغیر اپنے ڈیڈ کے کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے اور یہ سب۔
اور میں ہمیشہ پوری زندگی جو ہے لوگوں کو خط لکھتی رہی ہوں. جب وہ لڑائیاں کسی سے ہو جاتی ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے تو بھی لکھ دیتی ہوں، پیار محبت آتا ہے تو بھی لکھ دیتی ہوں. اور یہی چیز میں نے اپنے اسکول میں، ایک میرا اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس پر اپلائی کی ہے. وہ اس کو بہت ہائی انزائٹی تھی، اور وہ اتنی انزائٹی اس کی بڑھ جاتی تھی صبح صبح جب وہ اسکول آتا تھا کہ وہ پورا اسکول سر پہ اٹھا لیتا تھا. کوئی چھوٹی سی بات کی ضد پکڑ لیتا تھا اور پھر لوگوں نہیں اس کی بات منا، کیونکہ وہ اتنی بے تکی بات ہوتی تھی وہ مانی نہیں جا سکتی تھی. تو وہ کرسیاں اٹھا کے پھینک رہا ہے ٹیچرز کے اوپر، لڑ رہا ہے، اسکول کی بلڈنگ سے بھاگ رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس سے کہا جائے، اس کو کام ڈاؤن کیا جائے اور پھر اس سے خطوط لکھوائے جائیں کہ واٹ از ہی ریئلی فیلنگ، کیونکہ وہ آشنا نہیں ہے اپنی فیلنگ سے، اور اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو خط لکھنا سکھا دیا. جو بھی، جیسے کہ اس نے پہلا خط لکھا، اس کو یہ پرابلم تھا کہ جب ہم قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو ہم کھڑے کیوں ہوتے ہیں اور میں نہیں کھڑا ہوں گا. تو اس کی ضد تھی، بس ایک بے تکی ضد تھی. تو میں نے کہا کہ تمہارے خیال میں یہ زیادتی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں. وہ کہنے لگا کہ ہمیں کھڑے ہونے کی بجائے احترام سے ہمیں ڈانس کر کے رسپیکٹ پے کر سکتے ہیں ہم. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے وزیر اعظم جو ہیں کینیڈا کے، آپ ان کو خط لکھ دیجئے اور بتا دیجئے کہ آپ کی خواہش یہ ہے. اور اس نے خط لکھا اور پورا بتایا کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ایسا کیا، صرف کھڑے ہونے کی ہی چوائس نہ ہو بلکہ ڈانس کرنے کی بھی چوائس ہو. اس کو خط لکھنے کے بعد اتنا سکون ملا کہ میں نے پھر، اور وہ بالکل نارمل، اس کو فیل ہوا کہ اس کی زندگی پہ اس کا کنٹرول آ گیا، وہ اپنی زندگی کی چوائسز خود بنا سکتا ہے. حالانکہ اس کے بعد کچھ ہوا نہیں، اسی طرح قومی ترانہ ہر دن بجا اور اس طرح اس کو کھڑا ہونا پڑا، لیکن اس نے خط لکھ کے اپنی بات کہہ دی. آہستہ آہستہ ہم نے بہت خط لکھے، اور اس کی پوری تھراپی جو ہے، پوری کاؤنسلنگ میں نے انہی خطوط کے تھرو کی کہ وہ جب اسے کوئی پرابلم ہوتا تھا، جب وہ ایجیٹیٹ ہوتا تھا، جب وہ لڑنے کے لیے، تصادم کے لیے ریڈ زون میں وہ جب بھی جاتا تھا، تو جب ہی اس کو ریڈ زون سے باہر نکالنا، اس کو یلو زون مینٹین کرنا یا گرین زون میں واپس لانے کے لیے ہم خط لکھوایا کرتے تھے اس سے. اور پھر وہ خط جو ہے ہم پرنسپل کے آفس میں ڈال آتے تھے. جیسے کہ میں نے اللہ میاں کو خط لکھ کے اپنا معاملہ ان کے حوالے کر دیا تھا، مجھے ایسی ہی فیلنگ ہوتی تھی جب وہ خط لکھ کے پرنسپل کے آفس میں ڈال کے اپنی بات ختم کر دیتا تھا اور موو آن ہو جاتا تھا. تو یہ میرا یہاں پہ پریزنٹیشن جو ہے ایک چھوٹی سی بات سے میں ختم کر دیتی ہوں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ضرور ہیں. یعنی جس جگہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں گے، اختلاف رائے اور آپس کے جھگڑے ضرور ہوں گے. بالکل اسی طرح جیسے 4 برتنوں کا آپس میں کھڑکنا فطری ہے، اسی طرح چاہے آپ کے رشتوں میں کتنی ہی ہم آہنگی کیوں نہ ہو، چھوٹے موٹے تنازعات 100% قدرتی عمل ہیں. بلکہ کبھی یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہماری زندگی کے حسن کو قائم رکھنے میں مدد بھی دیتے ہیں. کتنا بورنگ ہوگا کہ ہم سب لوگ ایک ہی طرح سے سوچنے اور عمل کرنے لگیں چیزوں کے اوپر. So there is no variety if we all think alike. البتہ یہ چھوٹے اختلافات بڑے تنازعات اور تصادم میں نہ بدل جائیں، اس کے لیے ہمیں جلد از جلد ان کے حل کے بارے میں سوچنا چاہیے. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، کیونکہ ہم رشتوں کی قدر کرتے ہیں اور کامیاب بناتے ہیں، تو ہی رشتے ہمیں پیار سے سینچتے اور پروان چڑھاتے ہیں. اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں رشتوں میں ہم آہنگی قائم کرنی چاہیے. شکریہ بہت بہت. حارث صاحب میں آپ کی طرف واپس کر دیتی ہوں. بہت بہت شکریہ سمر اشتیاق صاحبہ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کی گفتگو اور آپ کی پریزنٹیشن، آپ کا پیشن اور آپ کا کمپیشن دونوں واضح تھا. بہت بہت شکریہ. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ میاں کو خط لکھتی ہیں، یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہے. اور جو پرنسپل آپ نے کہا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی، یہ کوئی میوٹ نہیں ہے، ذرا سب کو میوٹ کر دیں پہلا. تو بہت بہت شکریہ. آپ کے ایک جملے سے ادبی طور پہ میں خوش ہوا. آپ نے کہا کہ ہم نے اس اسٹوڈنٹ کا ان خطوط پر علاج کیا. یہاں لفظ خطوط جو تھا وہ 2 زمانی تھا، ان خطوط پر، آن دوز لائنز اور خطوط سے. تو میں نے کہا آپ نے خطوط کو 2 حوالوں سے اپنے جملے میں یوز کیا، وہ اس کا ایک ادبی پہلو. بہت بہت شکریہ.